کا وعدہ کیا پھر بھی لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سب کو رزق پہنچانا، لیکن اللہ دیکھو صحت، زندگی یہ سب اللہ دیتے ہیں نا، لیکن موت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کا نظام خراب نہیں ہے. اللہ جان کر بعض دفعہ انسان سے نوالا چھین لیتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ رزق کے خزانے ہیں میرے کنٹرول میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں جب چاہوں گا رزق چھین لوں گا. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیوی کو روزی پہنچانا کس کے ذمے ہے؟ میاں کے. لیکن وہ کبھی یہ بتانے کے لیے کہ میں میاں ہوں اور کسی بات پہ ناراض ہو کے وہ کیا کر لیتا ہے؟ دال پانی بند کر لیتا ہے. بھائی بیگم تمہارا میرے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہے، اب راشن نہیں آئے گا تمہارا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو انسان تو ظلم بھی کرتا ہے نا، ظلمن بھی نوالا چھین لیتا ہے، لیکن اللہ آزمائش کے طور پہ نوالا چھینتے ہیں، ظلم کے طور پہ نہیں چھینتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ انسانوں اور جانوروں سے کیا ہے، حقیقت دیکھی جائے نا تو اللہ اس وعدے کو بھرپور طریقے سے پورا کر رہا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہے نا اس سے کروڑہا گنا زیادہ دے رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ انسان ایک دوسرے پہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم. دیکھو مثال اس کی ایسے ہے، اللہ نے بچے کو روزی دینے کا وعدہ کیا تو اس کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. اب ماں ہی اگر دودھ نہ پلا رہی ہو بچے کو تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ اماں کا قصور ہے. پھر بچہ بھوک سے مر گیا تو بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو نے تو روزی کا وعدہ کیا تھا، تو نے، اللہ کہے گا میں نے وعدہ کیا تھا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. اور اگر اس کو دودھ پلانے میں ٹینشن ہو رہی تھی تو بہت سی عورتیں جو فیڈ کرا سکتی تھیں تیری ماں ان کے حوالے کر دیتی. تو یہ ماں نے ظلم کیا ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے، اس ظلم کا میں اس سے انتقام لوں گا. تو آج بھی جو دنیا میں رزق کی کہیں کمی ہے نا، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں مر رہے، وہ کمبخت بڑے بڑے سود خوروں نے دوسروں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے. تنزانیہ ارب پتی ملک ہے. میں تنزانیہ گیا ہوں، زمین سے تنزائنامائٹ ایک پتھر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تنزانیہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، لیکن غریب ترین ملک بھی تنزانیہ ہی ہے. کیوں؟ اللہ نے ان لوگوں کو اتنا رزق دیا ہے نا کہ اگر وہاں کی گورنمنٹ عدل و انصاف سے کام لینا شروع کر دے تو وہ سونے کے نوالے کھانا شروع کر دیں. لیکن بڑی طاقتوں نے وہاں کی حکومت کو خریدا ہوا ہے کہ سارا پتھر نکال کے اسمگل کرو، ہمیں دو، قوم کو بھوکا رکھو، اس کے ہم سے پیسے لے لو. تو حکومت امیر ہے، پبلک غریب. ساؤتھ افریقہ میں ڈائمنڈ پیدا ہوتا ہے، اس ڈائمنڈ کے بزنس سے لوگ ارب پتی بن گئے ہیں، لیکن افریقہ میں جس جگہ سے نکلتا ہے نا وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کیونکہ بڑی طاقتوں نے وہاں کے ڈائمنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں لوگوں کو آپس میں لڑوایا ہوا ہے، وہاں وہ امن پیدا نہیں ہونے دیتے. اس پھڈے بازی کی وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں، اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بڑی طاقتیں. تو اللہ نے تو بھائی بھوکے ننگے لوگوں کو ڈائمنڈ جیسی نعمت دی ہے، لیکن دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا، اس ظلم کی وجہ سے لوگ ان سے نوالا چھین لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ پھر قیامت میں ظالموں سے بدلہ بھی لے گا. تو اللہ کا سسٹم خراب نہیں ہے، انسانوں نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ ظلم کیا ہوا ہے. تو اور وہ پھر اللہ انسانوں سے بدلہ لے گا قیامت کے دن. دنیا میں بھی بعض دفعہ لیتا ہے، آخرت میں تو لے گا بدلہ.